السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم حضرت عمر فاروق ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوئم اور جانشین حضرت ابوبکر صدیق نسبت ہم اسلام قبول کرنے کی چھوٹی سی داستان بیان کرنا چاہیں گے کہ جس وقت اسلام کا غلغلہ بلند تھا، 4-5 سال گزر گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے یہ چاہا کہ یہ قصہ ہی ختم کر دیا جائے اور تلوار لے کے نکلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر تلوار برسا کر ان کا خاتمہ کر دیں۔ وہ تلوار لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے کسی نے پوچھا اس ابن عبداللہ کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو بعد میں بنی ہاشم کی طرف، بنی عدی خاندان کا فرد ہو کر بنی ہاشم کی طرف بعد میں جانا۔ تو انہوں نے پوچھا تو کیا ہوا؟ ان کا تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، اس کا تیرا بہنوئی سعید مسلمان ہو گیا ہے، تو پہلے ان کی خبر لے۔ تو وہ ایک دم پلٹا اور پھر حضرت فاطمہ ابن خطاب کے گھر پہ دستک دی، تو جو معلم ان کو تعلیم قرآن دے رہا تھا وہ چپکے سے چھپ گیا، اور پھر وہ ایک دم ان پر آ پڑے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو وہ خاموش ہو گئے۔ اپنے بہنوئی کو بہت مارا، بہن نے اس کو، بہن کے لیے بیچ میں آئی تو اس کے سر پہ کچھ لگا تو خون ماتھے سے بہتا ہوا منہ تک پہنچا، تو پھر ان کو بھی کچھ نرمی آ گئی، لیکن وہ آگے سے بولی کہ تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو مرضی ہے کر لو، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق کا دل پسیجا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے تم یہ اپنے آپ کو درست کرو، بہتر کرو، اور پھر انہوں نے اچھے کپڑے بنا کر، نہا کر اور بسم اللہ پڑھ کر قرآن مجید کو جب پڑھا تو ان کا دل کے عقدے کھل گئے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ تو جس وقت دروازے پہ پہنچے تو دستک میں سے دیکھنے والوں نے دیکھا تو کہا کہ عمر ابن خطاب، تو تمام ڈرے کہ وہ تو خطرناک انداز سے نکلے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اور پھر ایک دم سامنے آ کے ان کے گریبان سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ بتاؤ کس لیے آئے ہو۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کی جو جرأت ہوتی ہے وہ عام انسان سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو جس وقت انہوں نے اس کو جھڑکی لگائی تو پھر اس سے پہلے بھی دعا بھی کر چکے تھے، تو وہ فوراً بولے کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جب پڑھا تو مسلمانوں نے وہاں پر ایک نعرہ، جو کہ حضرت دار ارقم میں چھپ کر انہوں نے یہ مرکز بنایا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک زور کا نعرہ لگا کہ مکے کی وادی گونج اٹھی۔ اس کے بعد یہ ان کا جرأت ہے کہ جس وقت مسلمان چھپ چھپ کر کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، جب تمام لوگ ہٹ جاتے، تو جس وقت حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب ہم سامنے جا کے پڑھیں گے، اور پھر ہمیں جو روکنے والا، جرأت کرنے والا ہے تو آئے اپنے بچے یتیم کرائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی، اور جو دیکھنے والے تھے وہ صرف دیکھ رہے تھے۔ کچھ اور ایسی باتیں ہیں جرأت والی جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ اسلام کے 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے اندر موجود ہیں۔ ان تمام میں آپ کی جرأت اور آپ کی بہت زیادہ حیرت انگیز طور پہ آگے بڑھنے کی جو صلاحیت تھی، جس کو دیکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسلام قبول کرنے اور اسلام کی قوت اور تقویت دینے والا بننے کی جو نبی پاک نے دعا کی تھی وہ بالکل برحق تھی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی کیا کریں۔